السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بخاری شریف کا ہمارا یہ درس حدیث نمبر 3 گزشتہ اتوار اس کی کچھ باتیں عرض کی تھی۔ پوری حدیث بڑی طویل ہے، جو باقی حدیث ہے وہ آج انشاءاللہ بیان کی جائے گی، اور کچھ لوگوں کی خواہش اور ان کا مطالبہ یہ کہ پہلے حدیث اور اس کا ترجمہ سنا دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں جو بھی تشریحات ہو وہ بیان کی جائے۔ یہ بھی اچھی بات ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ بخاری شریف کی پوری حدیث کیا ہے، اور پھر اس کی تشریحات میں جو باتیں ہوتی ہے وہ پھر الگ سے بیان کی جائے۔ تو ہم شروع سے حدیث نمبر 3 پڑھیں گے، اس کا ترجمہ میں کروں گا، پھر اس کے متعلق جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا لیث بن سعد عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشۃ ام المؤمنین انہا قالت۔ یہ پوری سند بیان کی حضرت عروہ ابن زبیر اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ انہا قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کے جو معاملات کی ابتدا ہوئی وہ اچھے خوابوں سے، نیند میں اچھے خوابوں سے ہوئی۔ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خواب نہ دیکھتے مگر وہ صبح روشن کی طرح آپ کے سامنے نمودار ہوتا، یعنی جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح روشن کی طرح، روشن صبح کی طرح آپ کے سامنے نمودار ہوتا۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی۔ وکان یخلو بغار حراء، اور آپ غار حراء میں خلوت نشینی اختیار فرماتے، خلوت فرماتے۔ فیتحنس فیہ، تو آپ اس میں تحنس فرماتے۔ تحنس کا معنی بیان کیا، وہو تعبد اللیالی ذوات العدد قبل ان ینزی الی اہلہ، اور تحنس کا معنی ہے متعدد راتوں، متعدد دنوں تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے قبل اس کے کہ آپ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آتے۔ ویتزود لذلک، اور آپ اس خلوت نشینی کے لیے زاد راہ لے جاتے، توشہ لے جاتے، ساتھ میں کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے۔ ثم یرجع الی خدیجہ، پھر آپ حضرت خدیجہ کی جانب لوٹتے۔ فیتزود لمثلها، پھر اسی کے مثل دوبارہ توشہ لے جاتے۔ حتی جاء الحق وهو فی غار حراء، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی کہ وحی الہی آئی اس حال میں کہ آپ غار حراء میں موجود تھے۔ فجاءہ الملک، تو آپ کے پاس فرشتہ آیا۔ فقال اقرأ، اس نے کہا پڑھیے۔ قال ما انا بقارئ، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ قال فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، سرکار فرماتے ہیں تو اس نے مجھے پکڑا، پھر مجھے دبوچا یعنی کہ دبایا، یہاں تک کہ وہ اپنی طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا، اپنی طاقت بھر یعنی پوری طاقت لگا کر دبایا۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑا۔ فقال، پھر اس نے کہا اقرأ، پڑھیے۔ قلت ما انا بقارئ، میں نے کہا میں نہیں پڑھتا، میں نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ فاخذنی فغطنی ثانیۃ، تو اس نے پھر مجھے پکڑا، پھر مجھے دوبارہ دبایا۔ حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ وہ اپنی طاقت بھر کو پہنچا، اپنی انتہائی طاقت کو پہنچا۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑا۔ فقال اقرأ، پھر اس نے عرض کیا پڑھیے۔ کہتے ہیں کہ فقلت ما انا بقارئ، تو میں نے کہا میں نہیں پڑھتا، میں نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ فاخذنی فغطنی الثالثۃ، کہتے پھر اس نے مجھے پکڑا، پھر مجھے دبایا تیسری مرتبہ۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑا۔ فقال، پھر اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، یہاں تک کیا، حالانکہ ایک آگے ایک اور آیت ہے وعلم بالقلم۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت، کہتے ہیں اس نے کہا کہ پڑھیے،
اس آپ کے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے لوتھڑے سے، ہے نا، خون کے ایک جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور یقیناً آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ کہتے فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرایا۔ فرجع بها رسول اللہ، سرکار نے یہ پوری آیتیں دہرائی، جیسا انہوں نے پڑھا آپ نے ویسا پڑھا۔ یرجف فؤادہ، کہتے ہیں اس وقت آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ یرجف فؤادہ، آپ کا دل لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیوی ہیں ان کے پاس آئے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، یا مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ فزملوہ، تو لوگوں نے آپ کو کمبل اڑایا، حالانکہ وہاں لوگ نہیں ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، کہتے ہیں حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑایا۔ حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ آپ سے وہ خوف دور ہو گیا۔ ذہب عنہ الروع، آپ سے وہ خوف دور ہو گیا۔ فقال لخدیجہ واخبرها الخبر، تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا اور پورا واقعہ بیان کیا حضرت خدیجہ سے کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ پھر حضرت سرکار فرماتے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خطرہ ہو گیا تھا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا تھا۔ فقالت خدیجہ، تو حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائے گا۔ انک لتصل الرحم، بے شک آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ ناداروں کے لیے کماتے ہیں، آپ ناداروں مسکینوں کو کما کر مال دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ میں پیش آنے والے حادثات پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کہتے فانطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجہ، کہتے پھر یہ ساری بات ہوئی، کہتے پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں، حتی اتت بھی، یہاں تک کہ سرکار کو لے کر آئیں ورقہ بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى، جو حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے ان کے پاس، یعنی حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی حضرت ورقہ بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى کے پاس لے کر آئیں۔ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اب یہ ورقہ بن نوفل کا تعارف پیش کریں کہ ورقہ بن نوفل ایک ایسے آدمی تھے، ایک ایسے شخص تھے جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، عیسائی ہو گئے تھے۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّةَ، اور آپ کتاب کو عبرانی میں لکھتے تھے، آپ کتاب کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے۔ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، تو آپ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے، ماشاء اللہ، اتنا جتنا اللہ چاہتا ان یکتبہ، کہ وہ لکھیں اتنا لکھتے۔ کہتے ہیں کہ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، اور بہت بوڑھے شخص تھے، بہت بوڑھے شخص تھے اور نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ فقالت له خدیجہ، تو حضرت خدیجہ نے ان سے کہا یا ابن عم اسمع من ابن اخیک، تو حضرت خدیجہ نے کہا اے چچا زاد بھائی، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ فقال له ورقہ یا ابن اخی ماذا ترى، تو ورقہ بن نوفل نے کہا اے بھتیجے بتاؤ تم نے کیا دیکھا۔ فأخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ سارا واقعہ بتایا جو آپ نے دیکھا تھا۔ فقال له ورقہ، تو حضرت ورقہ نے آپ سے عرض کیا هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، یہ تو وہ ناموس ہے، یہ تو وہ ناموس جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوتا تھا، یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی کہ یہ وہ رازدار الہی ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا، وہ آپ کے پاس آیا۔ پھر حضرت ورقہ کہتے ہیں یا لیتنی فیہا جزعن، اے کاش کہ میں اس وقت نوجوان ہوتا، یا لیتنی اکن حیا، اور اے کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا،
اذ یخرجک قومک، جبکہ آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی. اے کاش کہ میں تب یعنی طاقتور جوان ہوتا، اے کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، او مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ قال، تو ورقہ نے کہا نعم، ہاں. لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ. حضرت ورقہ نے کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں، آج تک کوئی آدمی، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو آپ کے پاس آیا وہ اس کے پاس آیا ہو اور اس کی قوم نے اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک نہ کیا ہو، اور اس کی قوم نے اس کے ساتھ ظلم نہ کیا ہو. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، اور اگر میں نے آپ کا وہ دن، وہ زمانہ، وہ وقت پا لیا، اگر میں زندہ رہا اور آپ کا وہ ٹائم پیریڈ اگر میں نے پایا، تو میں آپ کی مضبوط مدد کروں گا. انصرک نصرا مؤزرا، میں آپ کی مضبوط مدد کروں گا. ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی وفطر الوحی، کہتے پھر حضرت ورقہ زیادہ زندہ نہ رہے کہ ان کی وفات ہو گئی اور وحی کا آنا رک گیا. وفطر الوحی، اور وحی کا آنا رک گیا. یہ پوری حدیث امام بخاری نے یہاں پر بیان کی ہے. اور یہ حدیث کا میں نے آپ کو ترجمہ کر دیا. تو حدیث میں کیا باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو آئیڈیا آ گیا ہوگا، سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیا کیا باتیں ہیں. میں نے ابتدائی کچھ باتیں تو بیان کی تھی. غار حرا میں سرکار نے خلوت نشینی اختیار فرمائی اور آپ نے وہاں عبادتیں شروع کی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیسی تھی؟ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا. طریقہ نہیں پتا کہ کیا عبادت تھی. جیسے کہ نماز تو سن نبوی 10 میں فرض ہوئی ہے. یعنی کہ نبوی میں 10 سال بعد نماز فرض ہوئی، تو اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی. اب یہ عبادت ابھی تو وحی الہی کا آنا شروع ہوا ہے، تو حضرت اللہ کے رسول نے وہ کون سی عبادتیں کی ہمیں نہیں پتا، سرکار نے بتایا بھی نہیں، ہمیں پتا بھی نہیں. لیکن علماء نے ایک اندازہ لگایا کہ وہ عبادت ہو سکتا ہے کہ صرف دھیان لگانا ہو، اللہ کی طرف توجہ لگانا. ہو سکتا ہے یہ عبادت ایسی رہی ہو، ہے نا، کہ پہلے کے زمانے میں بھی لوگ نہیں جنگلوں میں، پہاڑوں میں چلے جاتے تھے. آپ لوگوں نے کچھ لوگوں کا سنا بھی ہوگا کہ وہ خدا کی تلاش میں نکلے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے، ایسے دونوں ہاتھ سیدھے رکھ کے اور دھیان لگاتے. یہ طریقہ میں سرکار کے لیے یہ طریقہ بیان نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا لوگ پہلے کرتے تھے. تو علماء کہتے ہو سکتا ہے سرکار نے توجہ لگائی ہو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دھیان لگایا ہو، یہی عبادت ہو. یا ہو سکتا ہے کہ چونکہ خوابوں کا سلسلہ شروع تھا، خواب آنے شروع ہو گئے تھے، اچھے اچھے خواب آ رہے تھے. پھر حدیث ہی میں ذکر کے ثم حبب الیہ الخلاء، حضور کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈالی گئی. سرکار کو محبت ہوئی نہیں، ان کے دل میں محبت ڈالی گئی، مطلب اللہ کی جانب سے ڈالی گئی. تو عبادت کا طریقہ بھی آپ کے دل میں اللہ کی جانب سے ڈال دیا گیا ہو سکتا ہے کہ سرکار اگلی امتوں کے کسی طریقے پر نماز پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم کے طریقے پر نماز پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے سرکار کو یہ نماز کا طریقہ بتا دیا گیا ہو اور سرکار نے یہی نماز پڑھ کر عبادت کی ہو، یہ بھی ممکن ہے. بہرحال ہم کنفرم تو نہیں کہتے کہ کیا طریقہ تھا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، لیکن آپ نے عبادت شروع کی ہے، اعتکاف فرمایا. اور غار حرا ایک ایسا غار ہے کہ جہاں اگر بندہ عبادت کے لیے بیٹھے تو سامنے خانہ کعبہ کی بھی زیارت ہوتی ہے، خانہ کعبہ بھی نظر آتا ہے. یہ غار کی پسندیدگی کی ایک وجہ یہ بھی، آبا و اجداد بھی اعتکاف کرتے تھے اس غار میں، اور اس غار کو چنا ہی اس لیے گیا کہ غار ایسا ہے کہ خانہ کعبہ ادھر اور غار کا منہ ادھر، کہ بندہ اندر غار میں بیٹھا ہو، نظر خانہ کعبہ پر ہو. حالانکہ ہے تو بڑا دور، 3 میل کا فاصلہ ہے، بڑا دور. ایسا نہیں کہ بس خانہ کعبہ کے سامنے ہو، ہے دور. لیکن چونکہ بستی نہیں تھی تو غار حرا سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا.
خانہ کعبہ کی عمارت نظر آتی. تو کہتے ہیں کہ دل میں ڈالا گیا تھا، اگر خلوت نشینی کی محبت ڈالی گئی تھی تو عبادت کا طریقہ بھی ڈالا گیا ہوگا. تو یا تو ذکر الہی کرتے رہے ہوں گے، دھیان کرتے رہے ہوں گے، یا نماز پڑھتے رہے ہوں گے، جو بھی طریقہ، بہرحال آپ عبادت کرتے تھے. کہتے ہیں کہ پھر جب یہ، اور اچھا دوسری بات یہ کہ پھر آپ تھوڑے تھوڑے دنوں میں واپس لوٹتے، پھر توشہ لے جاتے. تو اہل و عیال کے پاس لوٹنا گویا یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو جوگی بن جاتے ہیں، دنیا سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیں. نہیں، اسلام کا طریقہ یہ ہے اور حضور کا طریقہ یہ کہ عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرو، تب بھی بیوی بچوں کو یاد رکھو. تھوڑے تھوڑے دنوں میں آپ خبر لیتے، زیادہ یعنی توشہ پھر لے جاتے، پھر عبادت میں مصروف ہوتے، پھر آتے ہفتہ 3 دن میں کبھی آ جاتے، کبھی ہفتے میں آتے، کبھی 10 دن، کبھی 40 دن، مہینہ رہتے. تو بہرحال آپ گھر کی طرف بھی واپس لوٹ کر آتے زیادہ راہ کے لیے، یعنی کہ توشہ پھر لے جاتے. کبھی کبھی حضرت خدیجہ، یعنی یہ کبھی سرکار جاتے، کبھی حضرت خدیجہ آتی. اس میں بڑا مشہور واقعہ ہے، اور حضرت خدیجہ کے تعلق سے بھی کچھ باتیں عرض کر دوں. مشہور واقعہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ جو ٹفن لے کر آتی تھی، کبھی کبھی ٹفن لے کر آتی ہے، یعنی کہ توشہ لے کر، کھانا لے کر آتی ہے. اسی میں راستے میں یعنی کہ حضرت جبریل امین سرکار کے پاس آئے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خدیجہ کھانا لے کر آ رہی ہیں، خدیجہ کھانا لے کر آ رہی ہے، تو میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا خدیجہ سے. اچھا، یہ کہہ کر حضرت جبرائیل نکلے اور نکل کر راستے میں حضرت خدیجہ سے ملے، انسانی شکل و صورت میں خدیجہ سے ملے. اور خدیجہ کہ کہاں چلے، کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا میرے شوہر وہاں عبادت میں ہے، تو میں ان کے پاس کھانا لے کر جا رہی ہوں. اچھا، تو انہیں میرا سلام کہہ دینا، انہیں میرا سلام کہہ دینا. کہا ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ پہنچی اور جا کر کہتی کہ حضور، راستے میں ایک شخص ملے تھے، وہ پوچھ رہے تھے کہاں جا رہی ہو. میں نے بتایا کیا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ وہاں عبادت میں مصروف ہے، تو میرا سلام کہہ دینا. سرکار فرماتے خدیجہ جانتی ہو وہ کون تھے؟ جانتی ہو وہ کون تھے؟ کہ نہیں، کوئی آدمی تھا، اجنبی آدمی تھا، میں تو نہیں پہچانتی، وہ تو مکہ کا تھا بھی نہیں، کوئی اجنبی شخص تھا. تو حضرت سرکار ارشاد فرماتے خدیجہ وہ جبرائیل تھے، تجھ سے ملنے سے پہلے میرے پاس سے گئے اور جاتے جاتے کہہ کر گئے تھے کہ خدیجہ کھانا لے کر آ رہی ہے، میرا سلام کہہ دینا. تو حضرت خدیجہ کو حضرت جبرائیل سلام کرتے ہیں، اور جبرائیل تو جبرائیل ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، شہنشاہ ملائکہ ہیں، ہے نا. حضرت خدیجہ کو تو اللہ نے بھی سلام بھیجا ہے، اللہ نے بھی سلام بھیجا. لیکن یہ جو واقعہ ہے اللہ کے سلام کا، وہ گھر کا واقعہ ہے. جب وحی کا نزول شروع ہو گیا، مسلسل آنے لگی، تو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے، سرکار اور حضرت خدیجہ موجود تھے، اور جبرائیل امین دروازے پر آئے، اجازت لی، سلام کیا، سرکار نے سلام کا جواب دیا. پھر سرکار فرماتے خدیجہ جبرائیل آئے ہیں. نظر نہیں آتے نا، وہ تو صرف سرکار کی آنکھیں ہیں جو جبرائیل کو دیکھ رہی ہے، ان کی آواز کو سن رہی ہے. تو سرکار فرماتا خدیجہ جبرائیل آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی سلام خدیجہ کو، اور اللہ نے بھی خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، اللہ نے بھی سلام بھیجا. تو اب یہ دیکھیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کسی دارالعلوم میں تو پڑھنے نہیں گئی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کوئی زیادہ علم حاصل نہیں کیا، لیکن آپ کا سینس دیکھیں، آپ کا نالج دیکھیں. آپ کہتی ہیں کہ جبرائیل کو بھی میرا سلام، ہے نا، یا رسول اللہ علیک وعلیہ السلام، آپ پر اور جبرائیل پر سلام ہو، اور میں اللہ کو کیسے سلام کر سکتی ہوں کہ وہ خود سلام ہیں، وہ سب کو سلامتی دیتا ہے، اس کو سلام کی ضرورت نہیں ہے. سلام کی ضرورت ہمیں ہے، سلام کی ضرورت ہمیں. حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کو کیسے سلام کہوں، اس کو کیسے جواب دوں کہ وہ خود سلام ہیں اور وہ سب کو سلامتی دیتا ہے، اسے سلام کی ضرورت نہیں ہے، اسے سلام کی ضرورت نہیں. تو بہرحال اس سے ایک عقیدہ پتہ ہے کیا پتہ چل رہا ہے، اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، حضرت خدیجہ ہمیں یہ ذہن دے گئی کہ جس پر تم یعنی کہ اگر کھڑے ہوئے ہو اور سلام بھیج رہے ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہو اس پر سلام نہیں بھیجا جا سکتا. بہت سے کہتے ہیں نا یہ تم کھڑے ہو کر جو سلام پڑھتے ہو تو یہ تو شرک ہے. خدیجہ شرک کو تبھی مٹا گئی ہے،
کہ جس پر سلام بھیجا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو یعنی کہ خدا ہوگا اسے سلام نہیں کیا جا سکتا. یہ حضرت خدیجہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے. تو ہم تو سلام پڑھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے. ہم حضور کو خدا نہیں مانتے تو شرک کی تو کوئی بات ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور رہ گئی یہ کہ بہت سے لوگ پہلے تو یعنی کہ ایک قاعدہ بیان کیا جاتا تھا، آج کل وہ بند ہو گیا. وہ کیا کہ یا سے تو صرف دور والے کو پکارا جا سکتا، قریب والے کو پکارا جا سکتا ہے نا، دور والے کو یا سے نہیں پکارا جا سکتا. پہلے کچھ لوگ یہ قاعدہ لائے تھے، بعد میں شاید انہوں نے نوح کی کتاب پڑھی اور ان کو پتا چلا کہ یا قریب بعید سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے بھی بعید کے لیے بھی. ٹھیک ہے. تو کہنے کی بات یہ کہ پہلے یہ ایک اصول بیان کرتے تھے کہ دور والے کو یا سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ یا تو اللہ کے ساتھ خاص، صرف اللہ کو پکار سکتے، یا سے کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا، کسی غائب کو نہیں پکارا جا سکتا. تو عبداللہ ابن عمر نے، ان کا پیر سن ہو گیا تو کسی نے کہا کہ آپ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پیارا ہو نا اس کو یاد کریں. پیر سن ہو گیا تو کہتے ہیں آپ کے نزدیک جو سب سے پیارا ہو اس کو یاد کریں، اس کا نام لیں، آپ کا پیر اچھا ہو جائے گا. تو عبداللہ ابن عمر نے نعرہ لگا یا محمد. تو یہ روایت بھی بتاتی ہے کہ یا دور قریب کوئی لینا دینا نہیں، یا کے ذریعے پکارا جا سکتا ہے. اللہ کو بھی پکارا جا سکتا ہے، نبیوں کو بھی پکارا جا سکتا ہے، ولیوں کو بھی پکارا جا سکتا ہے. اسے پکارا جا سکتا ہے جو سن سکتا ہو، اسے پکارا جا سکتا ہے جو سن سکتا ہو. اور سنتا کون کون ہے یہ ایک الگ بحث ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم کبھی کریں گے، ورنہ بھی باتیں بہت زیادہ ہو جائے گی، وہ بڑی لمبی بحث ہے. اور اتنی پیاری بحث ہے، میں آپ کو سناؤں گا، آگے بخاری میں حدیث آئے گی تو انشاءاللہ ہم وہاں پر بحث کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ابھی فی الحال دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں. آپ کے پہلے بھی 2 نکاح ہو چکے تھے. ایک ابو حالہ ہند نام کے ایک شخص تھے، ہند ابن زرارہ تمیمی، ان سے پہلے نکاح ہوا تھا، ان سے 2 بچے بھی تھے. پھر دوسرا نکاح آپ کا ہوا، اور پھر دونوں کی وفات یعنی دونوں کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد بیوہ تھی، اور بیوہ تھی 40 کی عمر کو پہنچ چکی تھی. ارادہ یہ تھا، پیغام یہ نہیں کہ کسی نے شادی کا پیغام نہیں دیا، عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام دیے، بڑے بڑے مالداروں نے پیغام دیے، لیکن حضرت خدیجہ کا کہنا تھا کہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے شادی میں، اب شادی کرنی ج نہیں، انٹرسٹ نہیں. اور خود بزنس وومن تھی، خود کا کاروبار تھا کپڑوں کا. تو کہتے ہیں کہ گزارا ویسے ہی، شوہر کی ضرورت ہی نہیں، میں خود اپنا گزارا کر لوں گی. اور اچھا وہ یہ نہیں کہ کپڑے لے کر بیچنے جاتی تھی، وہ مرد یعنی کہ جینٹس کو ہائر کرتی تھی کہ تو میرا مال لے جا، بیچ، منافع میں سے تجھے بھی حصہ دیا جائے گا. اس طرح سے وہ کاروبار کرتی تھی، بڑی مالدار بھی تھی. تو ارادہ نہیں تھا نکاح کا، لیکن ایک دن یعنی کہ حضور کی بڑی تعریفیں سنی تھی، بڑے صادق و امین، بڑے سچے، بڑے امانت دار. تو کہتے کوئی اور لے جائے تو کتنا اچھا ہو اگر حضور میرا مال بیچنے کے لیے لے جائیں، کہ امانت دار دوسرے تو کچھ گھپلا بھی کرتے ہوں گے، کچھ مار بھی لیتے ہوں گے، لیکن اگر یہ صادق و امین اور یہ لے جائیں تو بڑا مزہ آ جائے. پھر دیکھتے ہیں کاروبار کیسا ہوتا ہے. تو بات جو ہے نا وہ ابو طالب تک پہنچی، اور ابو طالب بھی تھوڑے سے پریشانی میں تھے مبتلا. تو ابو طالب نے بھی کہا کہ حضور سے کہ آپ جاؤ، وہ طلاق یعنی کہ چاہتی ہیں کہ آپ جائیں، تو آپ جائیں اور بات کیجئے. سرکار نے کہا کہ میں ان کے پاس جاؤں یہ بات کرنے کے، مجھے کام دو، میں نہیں جاتا. اگر ان کو بھیجنا تو وہ مجھ سے کہیں، میں نہیں جاتا بولنے کے لیے کہ بھائی مجھے بھیجو. کہا ٹھیک ہے. بات ایسے چل رہی تھی، ادھر حضرت خدیجہ نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ جا کر بات تو کرو، ہو سکتا ہے وہ ہاں کہہ دیں. بات کی، ابو طالب نے کہا موقع اچھا ہے، ہاں کہہ دیں. سرکار نے ہاں کہہ دیا تو مال لے کر گئے. میسرہ جو غلام تھا انہیں بھی ساتھ کیا. تو کہتے ہیں ہر مرتبہ جتنا منافع ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ منافع حضور سے ہوا ہے. اور پھر جب قافلہ واپس آ رہا تھا، آپ نے واقعہ سنا ہے، وہ بالا خانے سے دیکھ رہی تھی کہ سرکار چل رہے ہیں اور آپ کے سر پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. میسرہ نے بھی آ کر بتا کہ سفر میں کیا کیا برکتیں دیکھی. تو دل میں خواہش ہوئی کہ اگر نکاح تو نہیں کرنا، لیکن اگر برکت ہی حاصل کرنی ہے تو ان سے حاصل کی جا سکتی ہے. اگر کوئی شوہر ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتے ہیں، اور ان سے شادی کرنی چاہیے. تو پیغام بھیج دیا، اور جب پیغام بھیجا، سرکار کی عمر 25 سال اور یہ 40 سال کی بیوہ عورت، پہلے 2 نکاح ہو چکے، لیکن سرکار نے قبول فرمایا، نکاح ہو گیا. جب تک یہ زوجیت میں تھی سرکار نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا.
ہے نا، اور آپ ہی سے آپ کی ساری اولاد، حضور کی ساری اولادیں آپ ہی سے، سوائے ایک ماریا قبطیہ سے ابراہیم پیدا ہوئے، ورنہ ساری اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، 4 بیٹیاں 2 بیٹے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے بیویوں میں اگر کسی پر رشک آتا تو خدیجہ الکبریٰ پر، حالانکہ وہ تو تھی بھی نہیں۔ رشک کس پر آتا ہے؟ یعنی کہ تھوڑی سی دل میں جلن کس سے ہوتی ہے؟ کہ جو زندہ ہو کہ یہ بھی بیوی ہے، یہ بھی بیوی، اور دوسری بیوی سوچتی کہ ادھر زیادہ توجہ ہے، میرے طرف کم ہے۔ یہ سارے معاملات کس میں ہوتے ہیں؟ جو سامنے ہو۔ حضرت خدیجہ کا تو وفات ہوئے کئی سال ہو گئے، اس کے بعد تو ہجرت ہوئی، اور اب مدینے میں حضرت عائشہ ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی سب سے زیادہ رشک مجھے حضرت خدیجہ پر آتا، کہ جب دیکھو تب سرکار خدیجہ کا ذکر فرماتے رہتے، خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن کہہ دیا، یا رسول اللہ، اللہ نے اتنی اچھی اچھی بیویاں دی ہوئی ہے، اتنی اچھی اچھی بیویاں دی ہے، یہ کیا اس بوڑھی کو یاد کر، اس بڑھیا ہے نا۔ آپ کے الفاظ ہیں کہ اس سرخ جبڑے والی، سرخ جبڑا کب ہوتا ہے؟ جب سارے دانت گر جائیں، دانت گر جائیں تو صرف جبڑا رہ جاتا ہے جو لال کلر کا ہے۔ تو کہتے ہیں آپ اس سرخ جبڑے والی خدیجہ کو کیا یاد، اس بڑھیا کو کیا یاد کرتے رہتے؟ اللہ نے آپ کو اچھی اچھی بیویاں دی ہے۔ سرکار فرماتے ہرگز نہیں، اچھی اچھی دی ہے؟ سرکار فرماتے ہرگز نہیں، خدیجہ جیسا کوئی نہیں، خدیجہ جیسا کوئی نہیں۔ کہتے کیوں؟ کہتے ہیں سرکار فرماتے اس لیے کہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب مجھ پر کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا، جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، جھوٹا کہہ رہے تھے، خدیجہ نے مجھے سچا مانا، اور جب کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا، خدیجہ نے میری مدد کی ہے۔ اور یہ سرکار نے ان کو یاد رکھا۔ تو ہمیشہ اللہ کے رسول جب کبھی جانور ذبح کرتے، بکرا وغیرہ ذبح کرتے، بکری ذبح کرتے، تو اس کے گوشت میں سے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجتے تھے، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے ہیں کہ یہ میری بیوی، پیاری بیوی خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، خدیجہ ہوتی تو وہ ان کے گھر بھیجتی، وہ نہیں ہے میں ان کے گھر بھیجوں گا۔ ہاں، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ تو آپ کے ساتھ یعنی کہ 40 سال کی عمر میں آپ کی وفات، نکاح ہوا، 65 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اور سرکار 25 کے تھے، جب 50 کے ہوئے تب جا کر آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ پورے 25 سال کا عرصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ سرکار نے گزارا۔ اور جس سال آپ کی وفات ہوئی، یعنی کہ جناب ابو طالب کا انتقال، ان کی وفات، اور پھر حضرت خدیجہ کی وفات، دونوں کی وفات ایک ہی مہینے میں، اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال۔ یہ عام الحزن ہے، غم کا سال، کہ چچا بھی چلے گئے، اور بیوی جو ہمیشہ تسلی دیتی تھی، ساتھ دیتی تھی، وہ بھی چلی گئی۔ بہرحال تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں، آپ اسی کے مثل یعنی کہ توشہ لے کر جاتی، یہاں تک کہ آپ کے پاس غار حراء میں فرشتہ آیا۔ اب یہ فرشتہ جو ہے وہ حضرت جبریل امین ہے، یہ کنفرم ہے کہ جبریل امین، یہاں پر نام تو نہیں لیکن ہے جبریل۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام نبی اور رسولوں کے پاس جو پیغام لے کر، اللہ کی وحی لے کر جو فرشتے آتے ہیں، وہ جبریل کے سوا کوئی اور نہیں۔ اور ساری باتیں لانے والے دوسرے بھی ہیں، لیکن جو وحی الہی ہے، وہ پیغام، وہ صرف حضرت جبریل لاتے ہیں۔ تو فرشتہ آیا، اور یہ آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ آگے چل کر جو بات آ رہی کہ انہوں نے مجھے پکڑا، دبایا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا، یہ بتا رہا ہے کہ انسانی شکل میں آئے تھے، انسانی شکل و صورت میں۔ اب جب آئے ہیں، سرکار اللہ کے جلووں میں گم ہیں، اللہ کی ذات و صفات کے مشاہدات میں آپ منہمک اور مستغرق اور ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کا پورا دھیان ادھر ہے۔ اور اس حال میں جبرائیل آ کر کہتے ہیں اقرا، کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ سرکار کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا، ماں نا بقاری، میں نہیں پڑھتا، ہے نا۔ تو حضرت جبرائیل، اچھا یہ دو باتیں یہاں آپ کو بتاؤں۔ پہلی بات تو یہ کہ ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھتا، ہے نا، یعنی اس کا ایک اور ترجمہ کریں، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھنے والا۔ یہ قاری اس میں فاعل ہے جس پر ما نافیہ ہے، ما انا بقارئن، ہے نا، قاری جو ہے نا اس میں فاعل، اس میں فاعل یعنی کہ کام کرنے والا۔ مثال کے طور پر جو اس میں فاعل ہوتا ہے، ضارب مارنے والا، جالس بیٹھنے والا، قائم کھڑے ہونے والا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ہی قاری پڑھنے والا، اور یہ ہے ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھنے والا، یعنی کہ میں نہیں پڑھتا۔
ٹھیک ہے، ایسا ہی قرآن کی ایک آیت بھی ہے، اللہ یعنی حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب سے کہا تھا کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا تھا وما انت بمؤمن لنا، وما انت بمؤمن لنا، یہ مؤمن بھی اس میں فاعل ہے، آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، یعنی آپ ہمارا یقین نہیں کرنے والے، ہم بات کہیں گے جو بتائیں گے آپ یقین نہیں کریں گے، تو کہتے ہیں یہ اس میں فاعل، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو دیابنا ہے انہوں نے ترجمہ یوں کیا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حالانکہ پڑھا ہوا جو ہمارے عالم کلاس کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک اس میں فاعل ہے، ایک اس میں مفعول ہے، ایک ضارب ایک مضروب، ضارب مارنے والا، مضروب مار کھانے والا ہے نا۔ تو اب اگر مائک کو مار نہ پڑی ہو نا، تو مائک آپ کو مار نہیں پڑی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں مار کھایا ہوا نہیں ہوں۔ مطلب ایک طالب علم ہے جو 7 سال مدرسے میں رہ کر عالم بن کر نکلا اور وہ فخر سے کہتا ہے کہ ما انا بمضروب، میں مار کھایا ہوا نہیں، درسگاہ میں نے آج تک کبھی مار کھائی نہیں ہے، یہ کہہ سکتا ہے وہ ما انا بمضروب۔ تو مضروب میم کے ساتھ آئے گا، مضروب، ما انا بمضروب، میں مار کھایا ہوا نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ ما انا بضارب یا مانا بضارب، تو کیا مطلب میں مارنے والا، یعنی میں نے مارا نہیں کسی کو، حالانکہ یہ مارا ہوا کی بات ہی نہیں، ضارب مانے مارنے والا، تو ویسے ہی مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، گویا یہ کہنا چاہتے کہ حضور نے یہ کہا کہ مجھے تو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں، میں تو پڑھا ہوا ہوں ہی نہیں، میں کیسے پڑھوں گا، یہ مانا یہ کیا۔ حالانکہ اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھایا ہے، جو بھی پڑھایا اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھایا، کوئی بیچ میں ہے، یعنی کہ اللہ نے جتنا علم اپنے محبوب کو دیا، جو کچھ سکھایا، سرکار نے کسی مکتب، مدرسے، دارالعلوم، جامعہ، کالج، یونیورسٹی، اسکول کہیں جا کر پڑھا نہیں، کہیں پڑھا نہیں، اور اس میں حکمت تھی، یہ نہ پڑھنا حکمت، اللہ نے ان کو پڑھنے نہیں دیا، اے محبوب کہیں جانا مت، اس لیے کہ پڑھانے والا میں ہوں، اور الرحمن علم القرآن، رحمان قرآن سکھائے گا، اے محبوب میں پڑھانے والا ہوں، تو آپ کہیں اور مت جائیے گا، اس سے کہ کہیں اور جائیں گے پڑھنے، اور آپ پھر جب قرآن کی آیت بیان کریں گے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر ایسے ہیں جو آپس میں ملتے بھی ہیں پھر بھی آپس میں ملتے نہیں، ان کے بیچ میں ایک آڑ ہے، تو کہیں گے یہ وہ استاد کے پاس پڑھنے گئے تھے نا، انہوں نے بتایا ہوگا تو پتا ہے ان کو، انہوں نے بتایا ہوگا تو پتا ہے، محبوب جانا ہی مت کسی کے پاس، اس لیے کہ میں پڑھانے والا ہوں، تو پھر میں ان سمندروں کی بات کروں گا، اور اہل عرب سوچیں گے آج تک یہ اس سمندر تک گئے نہیں، ان کو پتا کیسے چلا کہ دو سمندر ایسے بھی ہیں کہ جو آپس میں ملتے تو ہیں، لیکن اللہ نے ایسی آڑ بنائی کہ جو گڈ مڈ نہیں ہوتے، آپس میں ایسے نہیں مل جاتے، دونوں کا پانی ایسے ایسے چلتا ہے، الگ الگ چلتا ہے، ایک ہے نا پیلے رنگ کا اور ایک نیلے رنگ کا، دونوں پانی ایسے، اور ہم کو یعنی کہ دونوں پانی ملے ہوئے ہیں، بیچ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں، آپ ادھر سے ادھر جائیں، ادھر سے ادھر جائیں، ڈبکیاں لگائیں، اور اس پانی سے اس پانی میں، اس پانی سے اس پانی میں جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جا سکتے ہیں، لیکن یہ رکاوٹ کون سی رکاوٹ؟ اللہ کی رکاوٹ ہے، اللہ کی رکاوٹ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے جب بیان کیا نا، تو ان کی عقلیں چکرا گئی کہ یہ بات جو کبھی کسی کے پاس پڑھنے گیا ہی نہیں، جس نے تعلیم حاصل نہیں کی، وہ کیسے کہہ رہا ہے؟ پتا چلا کہ یہ خود کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خود کا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر نطفے کی بات کر دی کہ پہلے پانی، ہم نے انسان کو پانی سے بنا، پانی پھر وہ جمتا ہے خون، یعنی کہ منی سے پھر وہ خون، جمع ہوا خون، اور جمے ہوئے خون سے جمع ہوا گوشت کا لوتھڑا، پھر اس پر ہڈیوں پر گوشت کا چڑھنا، پھر انسانی شکل کا بننا، کہتے یہ ساری وارداتیں اندر ہوتی ہے، یہ کسی ہاسپٹل گئے نہیں، کسی ڈاکٹر سے انہوں نے سیکھا نہیں، یہ اندر کے ایکس رے مشین نہیں ہے، اور نہ ہی وہ سی ٹی سکین موجود ہے کہ اندر کے حالات پتا چلے، یہ ساری خبریں کیسے دے رہے ہیں؟ اللہ کے بتانے سے دے رہے ہیں۔ تو اگر کہیں پڑھا ہوتا نا، تو پھر بات یہ ہوتی، کوئی بہانے کرنے والا بہانہ کرتا کہ یہ وہاں پڑھنے گئے تھے، ہو سکتا ہے وہاں سے سیکھ کر آئے ہوں گے، لیکن پوری زندگی اہل مکہ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے گزاری،
آنکھوں کے سامنے ایک یعنی کہ ذرا بھی کچھ سالوں کے لیے بھی آپ غائب نہیں ہوئے. اگر کاروبار کے لیے 1 مہینے کے لیے گئے بھی ہیں ملک شام تو انہی لوگوں کے ساتھ گئے ہیں نا, اکیلے تو نہیں گئے, انہی لوگوں کے ساتھ گئے, کاروبار کیا, واپس آئے, کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے سے کبھی غائب ہوئے ہی نہیں. پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں تو پتا چلا یہ خود سے نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے, سرکار نے فرمایا تھا ماں نہ بقاری, میں نہیں پڑھنے والا. اچھا, اس کی دوسری بات یہ کہ یہ جو ماں نہ بقاری آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا, کہتے کہ ایسے ہی اس کو سمجھنا اس زمانے میں اور پرانے زمانے میں تھوڑا مشکل تھا, آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہو گیا. کیسے؟ ایک بچہ ہے 10-12 سال 15 سال کا ایک بچہ ہے جو پب جی کھیل رہا ہے, پب جی کھیل رہا ہے یا BGMI وہ جو گیمیں ہوتی ہے وہ کھیل رہا ہے بندہ, اور وہ جب وہ کھیل رہا ہوتا ہے نا, آپ دیکھیے گا اس کو کتنا مصروف ہوتا ہے. ایک بندہ آ کے اس کے سامنے کھڑا ہے, جیسے اگر میرا بھتیجا ہو اور میں اس کے سامنے جا کر کھڑا بھی ہو جاؤں, اس کی اتنی انہماک اس کا ہوتا ہے, اتنا استغراق ہوتا ہے, اسے دھیان ہی نہیں کہ کوئی آ کر کھڑا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے, اچھا وہ پب جی کھیل رہا ہے, اس کی گیم چل رہی ہے, اس میں امی نے کچن سے پکارا, بیٹا ذرا سا بازار سے فلاں چیز لے کر آ, دکان سے فلاں چیز لے کر آ, تو کھیل رہا, میں نہیں جاتا. یہ جواب آیا, میں نہیں جاتا. اے امی تیرے کو جا رہا تو تو جا, کسی اور سے منگا رہا تو منگا, میں نہیں جاتا. سرکار کا یہی حال ہے, سرکار اتنے مستغرق اور ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کے ذات و صفات کے مشاہدات میں کہ آپ اس استغراق میں اچانک یہ اجنبی سی آواز ہے, اقرا پڑھیے, آپ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا. تو کہتے ہیں اب جبرائیل, بھائی نہیں پڑھتا کہہ دیا تھا تو جبرائیل کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بھئی ان کو پڑھنا نہیں آتا, ان کو کیسے پڑھو, تو جاتے ہیں اللہ وہ تو پڑھے ہوئے نہیں تو ان کو کیا پڑھانا. نہیں, جبرائیل سمجھ گئے استغراق کے عالم میں ہے, ان کو وہاں سے کھینچ کر واپس لانا پڑے گا, ان کو پتا تو چلے کہ میں آیا کون ہوں, میں آیا کون ہوں پتا تو چلے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں نکل کر آئے کچن سے, یہ کہا میں نہیں جاتا, نکل کر آئے بیلن لے کر ہاتھ میں, ہے نا, دے ٹھوک ایک, چل جا. تو پھر جب پڑھی نا تو پھر گیا. تو یہ تو میں نے صرف سمجھانے کے لیے کہا معاذ اللہ یہ بھی ساتھ, لیکن یہ کہ انہوں نے حضرت جبرائیل نے پکڑ کے دبایا, اور سرکار فرماتے کتنا دبایا؟ 2 معنی ہے, جہدو, من الجہدہ پڑھ سکتے ہیں, من الجہدو پڑھ سکتے ہیں, جہدو پڑھو مطلب میری جتنی طاقت تھی اتنا دبایا, یا پھر زیادہ تر روایت یہ ہے کہ من الجہدہ اپنی طاقت بھر دبایا, ان کے اندر جتنا دبانے کا دم خم تھا اس طاقت سے دبایا, اور دبا کر پھر چھوڑا, فارسلنی, پھر مجھے چھوڑا, پھر کہا اقرا, پھر کہا پڑھیے, پھر میں نے کہا ما انا بقاری, میں نہیں پڑھتا, پھر دبایا, پھر چھوڑا, پھر دبایا, 3 مرتبہ دبایا, چھوڑا, اور کہا اقرا پڑھیے, ہر بار کہا نہیں پڑھتا, ہے نا. پھر جب دبایا نا 3 مرتبہ, پھر چھوڑ کر کہتے ہیں اب جبرائیل کہہ رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے, آپ کے اس رب کے نام سے پڑھیے. جبرائیل کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت, آپ کے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. تو کہتے ہیں سرکار فوراً اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, شروع ہو گئے ہیں. بھئی پڑھنا نہیں آتا تھا اچانک کیسے آ گیا, پڑھنا نہیں آتا تھا اچانک کیسے آ گیا, ہے نا. تو یہ اگر ہوں گے تو یہ جواب دیں گے, لگتا ہے جبرائیل نے سینے سے ایسا دبا کر سینے سے تھوڑا ٹرانسفر کیا ہوگا, ان کا یہ جواب ہو سکتا ہے, ہمارا یہ جواب نہیں, اس لیے کہ جبرائیل میں وہ پاور نہیں کہ حضور میں ٹرانسفر کرے, یہ پاور جبرائیل میں نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اگر سکھانا یہیں سے ہوتا, سکھانا یہیں سے ہوتا تو الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد تاسیم میم, یہ سارے جو حروف مقطعات ہیں وہ جبرائیل لے کر آئے, الف لام میم, تو سرکار فرماتے میں سمجھ گیا. جبرائیل کہتے ہیں میں لانے والا نہیں سمجھا, یہ سمجھ گئے ہیں. تو اگر سکھانے والے جبرائیل ہوتے تو الف لام میم بھی جبرائیل سکھاتے. حضور پوچھتے ہیں جبرائیل آج کچھ عجیب لے کر آیا, الف لام میم یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں حضور اصل مسئلہ یہ ہے کہ الف سے یہ مطلب ہے, لام کا یہ مطلب, میم کا یہ مطلب, لیکن لا کر کہا حضور الف لام میم. سرکار نے کہا سمجھ گیا. جب میں نے کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق تو آپ نے نہیں کہا کہ میں سمجھ گیا. جب میں نے آ کر کہا یا ایھا المدثر قم فانذر, کہتے تب آپ نے نہیں کہا کہ میں سمجھ گیا.
تو آج کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب میں نے کہا الف لام میم تو کہتے میں سمجھ گیا. کہنا یہ چاہتے تھے کہ جبرائیل، یعنی بتانا چاہا اے جبرائیل جو تو نہیں سمجھتا وہ بھی میں سمجھتا ہوں. اچھا بات یہ تھی کہ اب یعنی کہ پھر آگے آپ نے ساری آیتیں جو ہے نا پوری کی پوری 5 آیتیں نازل ہوئی سورہ اقرا کی، آپ نے 5 آیتیں بیان کر دے رہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا. چلیں تو بس آخری بات کہ آپ نے 5 آیتیں تلاوت کر دی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو کہتے ہیں یہ آپ نے جو پڑھ دیا بس یہ آ گیا اللہ کی جانب سے. تو یہ جبرائیل نے جب یہ صرف اقرا کرے پڑھیے تو آپ کو لگ رہا تھا کہ کوئی اجنبی مجھے ڈسٹرب کرنے آیا ہے. تو میں نہیں پڑھتا کیا کہ نو ڈسٹرب کا بورڈ لگا رہے تھے. میں نہیں پڑھتا کیوں یعنی ڈسٹرب کرا چل جا. لیکن جب یوں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ کے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، تو حضور نے استغراق کو ختم کیا. اور آپ کی سمجھ میں آیا کہ میں جس کے جلووں میں گم، میں جس کی ذات و صفات میں استغراق و انہماک کی حالت میں، یہ اسی رب کی بات لے کر آیا ہے، یہ اسی کی بات کر رہا ہے. تو پھر آپ فوراً متوجہ ہو گئے اور متوجہ ہو کر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اقرا بسم ربک الذی. اب جب پلٹیں تو پھر جو حالات ہوئے اور جو ساری باتیں انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے بیان ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.